آج سے تقریباً 1400 سال پہلے عرب کی سرزمین میں جزیرہ نما عرب میں ایک شہر تھا جس کا نام تھا مکہ۔ یہ شہر ریگستان کے درمیان واقع تھا، لیکن اس کی اہمیت پورے عرب میں بہت زیادہ تھی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ اللہ کا مقدس گھر کعبہ تھا۔ ہر سال عرب کے مختلف علاقوں سے لوگ کعبہ کی زیارت کے لیے مکہ آتے تھے۔ اسی شہر میں ایک طاقتور قبیلہ رہتا تھا جس کا نام تھا قریش۔ قریش کے اندر بھی کچھ خاندان بہت معزز تھے۔ انہی خاندانوں میں سے ایک خاندان تھا بانو ہاشم۔ ہاشم اس خاندان کے ایک اہم بزرگ تھے۔ ان کا اصل نام عمر تھا، لیکن وہ ہاشم کے نام سے مشہور ہوئے وجہ جب حج کے دن مہمان مکہ آتے تو ہاشم ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتے اور روٹی کو توڑ کر گوشت کے شوربے میں ملا دیتے۔ عربی زبان میں روٹی توڑنے کو ہاشم کہا جاتا تھا، اسی وجہ سے ان کا لقب ہاشم پڑ گیا۔ ہاشم نہ صرف سخی اور مہربان تھے بلکہ بہت دور اندیش اور ذہین رہنما بھی تھے۔ انہوں نے قریش کی تجارت کو منظم کیا اور دوسرے علاقوں کے حکمرانوں کے ساتھ معاہدے کیے۔ ان معاہدوں کی وجہ سے قریش کے تجارتی قافلے محفوظ طریقے سے دور دراز علاقوں تک سفر کر سکتے تھے۔ چنانچہ قریش کے قافلے گرمیوں میں شام اور سردیوں میں یمن جاتے تھے۔ اس تجارت کی وجہ سے قریش کی دولت اور عزت میں اضافہ ہوا۔ ہاشم کی شادی سالمہ بنت عمر سے ہوئی جو مدینہ کے ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ کچھ عرصے بعد ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تھا شیبہ، لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ تجارتی سفر کے دوران ہاشم غزہ پہنچے جہاں وہ بیمار ہو گئے اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ شیبہ اس وقت چھوٹا تھا اور اپنی والدہ کے ساتھ مدینہ میں رہتا تھا۔ مطالب کی دیکھ بھال کچھ سال بعد شیبہ کے چچا مطالب بن عبد مناف انہیں مدینہ سے مکہ لے آئے۔ جب لوگ شیبہ کو مطالب کے ساتھ دیکھتے تو وہ سمجھتے کہ یہ ان کا غلام ہے۔ اسی وجہ سے لوگ انہیں عبدالمطالب کہنے لگے اور یہی نام بعد میں مشہور ہو گیا۔ عبدالمطالب قریش کے سب سے معزز سردار بن گئے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ ایک دن عبدالمطلب نے خواب دیکھا۔ خواب میں انہیں ہدایت ملی کہ وہ زمزم کا کنواں دوبارہ کھودیں۔ یہ کنواں بہت عرصہ پہلے زمین میں چھپ چکا تھا، لوگوں کو اس کا صحیح مقام معلوم نہیں تھا۔ عبدالمطلب نے اپنے بیٹے حارث کے ساتھ مل کر کھدائی شروع کی۔ شروع میں مکہ کے لوگ حیران تھے، کچھ لوگ ہنس بھی رہے تھے، لیکن عبدالمطلب نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ لگاتار کھدائی کرتے رہے۔ پھر ایک دن زمین سے پانی نکل آیا۔ یہی زمزم کا کنواں تھا جو دوبارہ ظاہر ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد قریش میں عبدالمطلب کی عزت اور بھی بڑھ گئی۔ عبدالمطلب کے کئی بیٹے تھے اور انہی بیٹوں میں سے ایک بیٹا عبداللہ بن عبدالمطلب تھے جو بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بنے۔ عبداللہ اپنی خوبصورتی، اچھے اخلاق اور نرم مزاجی کی وجہ سے اپنے والد کے بہت محبوب تھے۔ ایک زمانے میں ایسا تھا کہ عبدالمطلب کے بیٹے کم تھے اور وہ چاہتے تھے کہ اللہ انہیں زیادہ بیٹے عطا کرے جو بڑے ہو کر ان کا سہارا بنے۔ چنانچہ انہوں نے خانہ کعبہ کے پاس ایک نظر مند مانی اور دل میں عہد کیا، اے اللہ، اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا کرے گا تو میں ان میں سے ایک بیٹے کو تیری راہ میں قربان کروں گا۔ وقت گزرتا گیا اور اللہ تعالی نے عبدالمطلب کو ایک کے بعد 10 بیٹے عطا فرما دیے۔ جب سب بیٹے جوان ہو گئے تو کچھ عرصے بعد عبدالمطلب نے ایک خواب دیکھا۔ اس خواب میں انہیں یاد دلایا گیا، اے عبدالمطلب، اپنی نظر کو پورا کرو۔ جب وہ بیدار ہوئے تو انہیں اپنی منت یاد آ گئی۔ وہ سچے اور وعدہ پورا کرنے والے انسان تھے، اس لیے انہوں نے اپنی نظر پوری کرنے کا ارادہ کیا۔ اس زمانے میں عربوں میں فیصلہ کرنے کے لیے قرعہ اندازی کی جاتی تھی۔ عبدالمطلب اپنے تمام بیٹوں کو لے کر خانہ کعبہ کے پاس آئے تاکہ فیصلہ کیا جائے کہ کس بیٹے کا نام نکلتا ہے۔ جب قرعہ اندازی کی گئی تو نام عبداللہ بن عبدالمطلب کا نکلا۔ یہ دیکھ کر عبدالمطلب کو بہت صدمہ ہوا کیونکہ عبداللہ ان کے سب سے زیادہ محبوب بیٹے تھے، لیکن انہوں نے اپنی نظر پوری کرنے کا ارادہ کیا اور اپنے بیٹے کو قربانی کے لیے لے جانے لگے۔ اس وقت مکہ کے بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ لوگ عبداللہ کو بہت پسند کرتے تھے اور کہتے تھے، عبداللہ بہت نیک اور اچھے اخلاق والا انسان ہے، خدا کے لیے اس کو قربان مت کرو۔
लोगों ने मशूरा दिया कि एक बड़ी दाना औरत है, इसके पास जाकर मशूरा ले लिया जाए, शायद वो इस मसले का कोई बेहतर हल बता दे। चुनांचा अब्दुल मुत्तालिब और कुरैश के कुछ लोग इस दाना औरत के पास गए और सारा वाकया सुनाया। इस औरत ने कहा, एक तरफ अब्दुल्ला का नाम रखो और दूसरी तरफ 10 ऊंट रखो, फिर कुरा अंदाजी करो। अगर कुरा अब्दुल्ला के नाम पर निकल आए तो ऊंटों की तादाद 10 और बढ़ा दो, फिर दोबारा कुरा अंदाजी करो। चुनांचे ऐसा ही क्या गया। हर बार किरा अंदाजी अब्दुल्लाह के नाम पर निकलती रही और ऊंटों की तादाद बढ़ती रही। 10, 20, 30, 40, यहां तक कि 100 ऊंट हो गए। जब 100 ऊंट हो गए और दोबारा किरा अंदाजी की गई तो इस मर्तबा किरा ऊंटों के नाम पर निकल आया। ये देखकर सब लोग बहुत खुश हुए। उसके बाद अब्दुल मुत्तालिब ने 100 ऊंट अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर दिए और इस तरह अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तालिब की जान बच गई। इस वाक़ये के बाद अरब माशरे में खून बहा, दीत की मिक़दार 100 ऊंट मुकर्रर हो गई और बाद में इस्लाम में भी यही मिक़दार मारूफ रही। उलमा बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं 2 कुर्बानी होने वालों का बेटा हूँ। यानी एक तरफ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जिन्हें हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से कुर्बान करने वाले थे, और दूसरी तरफ अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलब जिन्हें अल्लाह ताला ने 100 ऊंटों के बदले बचा लिया। दोस्तों, ये वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा से लेकर वालिद तक का मशहूर वाक़या है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगली एपिसोड में हम बात करेंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक पैदाइश का वाक़या और इनसे पहले के हैरत अंगेज़ निशानात।